اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہا غافل کیا کم تمہیں، التکاثر کثرت کی طلب نے، حتیٰ یہاں تک کہ تم نے جا دیکھیں، المقابر قبریں، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تمہیں معلوم ہو جائے گا، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تمہیں معلوم ہو جائے گا، کلا ہرگز نہیں، لو اگر، تعلمون تم جانتے، علم جاننا، الیقین یقین کا، لترون البتہ ضرور دیکھو گے۔ یہ وہی ورڈ ہے جو ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ اس میں دو تاکیدیں ہیں۔ ایک تاکید جو ہے اس میں کون سی ہے؟ پہلے والی لام، شروع میں لام زبر ہے تو یہ ایک تاکید ہے۔ دوسری تاکید جو اینڈ پہ نون مشدد، نون کے اوپر شدہ ہے، وہ دوسری تاکید ہے۔ تو کیسے پھر کہیں گے؟ لام شروع میں ہو گیا البتہ، اور جو نون مشدد اینڈ پہ ہے اس کے معنی آئیں گے ضرور۔ تو آپ اس کا کیا لکھیں گے؟ البتہ ضرور دیکھو گے، الجحیم دوزخ کو، ثم پھر، لترونہا پھر اس میں لام ہے شروع میں، البتہ، اور اس میں بھی دیکھیں نون مشدد ہے نا، لترون، تو لترون بالکل پیچھے کی طرح وہی ورڈ، البتہ ضرور دیکھو گے، ہاں اسے، عین آنکھوں سے، الیقین یقین کے ساتھ، ثم ابھی اوپر پڑھا ہے، ثم کیا ہوگا معنی؟ پھر، لتسألن میں یہ نہیں بتاؤں گی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کیا چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لتسألن تاکیدیں، بالکل کتنی تاکیدیں؟ دو تاکیدیں۔ پہلی تاکید لام، البتہ اینڈ پہ نون مشدد تو اس کی تاکید کیا ہوگی؟ ضرور۔ تو معنی ایسے ہی ہم اس کے لکھتے جائیں گے، البتہ ضرور، تسألن اس میں جو تا ہے نا، تا پیش، تم، بالکل صحیح، تم، سآلہ کیا ہوتا ہے؟ سوال کیے جاؤ گے، یعنی کہ پوچھا جائے گا، البتہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ یوم دن، اس دن، ان بارے میں، النعیم نعمتوں کے۔ تو یہاں پہ ہماری ٹرانسلیشن ختم ہوئی، انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ تکاثر، اس کے 3 نام ہیں، وہ آپ لکھ لیں کیونکہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب ہمیں، کیونکہ ایک ہم ظاہر ہے علم حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 1 تو اس کا نام تکاثر ہی ہے۔ دوسرا نام اس سورہ کا ہے الہاکم، یہ بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ نام اس کا، الہاکم۔ نمبر 3 سورۃ المقبرہ، مقبرہ ہمیں پتہ ہے نا، اردو زبان میں مقبرے ہمیں جانتے ہیں، جہاں پہ قبریں ہوتی، کسی کی قبر بنی ہو تو مقبرہ بنا دیتے ہیں اوپر، سورۃ المقبرہ۔ دوسرا نام کیا؟ الہاکم۔ نمبر 1 تکاثر، نمبر 2 الہاکم، نمبر 3 سورۃ المقبرہ۔ اب اس کا تھوڑا سا ہم دیکھیں ٹاپک، اٹس اے ویری امپورٹنٹ سورہ۔ تو ٹاپک اس کا کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کی دوڑ، مال میں ڈوبا رہنا۔ لگتا ہے نا ہماری زندگی کے ساتھ ہی یہی چیزیں ہوتی ہیں، ہم لوگ جو اپنی لائف میں بھی دیکھتے ہیں، دنیا کی محبت، دنیا کی دوڑ، مال میں ڈوبنا۔ اس میں، اس سورہ کے اندر لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت، دنیاوی فائدے اور لذتیں
اور جاہو اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے اور انہی چیزوں کے حصول میں فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو میں بیسکلی آپ نے اب دیکھ لیا کہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ انسان پہلی دوڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جمع کرنے میں لگا رہتا ہے. پھر اس کے بعد آپ ایک دوسرے سے آگے کمپٹیشن مقابلہ بازی ہو جاتی ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ فخر. تو یہ 4 چیزیں اس میں جو آپ کو نظر آتی ہیں. اور اس ایک فکر نے ان لوگوں کو اس قدر اپنے اندر کھبا کے رکھ لیا ہے کہ انہیں اس سے اوپر کسی چیز کی توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہے. اس کے برے انجام پہ ڈرانے کے لیے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہے. ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا اپنی لائف میں کہ ہم نے ایک ایک چیز جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اس بارے میں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا. سورہ اب شروع کرنے لگے ہیں. اس سورہ کو کرنے سے پہلے اس کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جز 30 میں سورہ دوحہ کے بعد دوحہ سے لے کر اینڈ تک جب ہم کوئی سورہ پڑھیں تو اس کے ایدھر آپ بگننگ میں یا اینڈ پہ کیا کرنا ہوتا ہے سننا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سٹارٹ یا اینڈ پہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی تکبیر کہنی ہوتی ہے. تو لیٹس سارے مل کے تکبیر پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ آپ شروع میں بھی کہہ سکتے ہیں آخر میں بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے پڑھ لیا ایک دفعہ تو آپ کی سنت ادا ہو گئی اس چیز کی. تو سنت آپ دیکھیں ایک ایک فالو کریں گے تو انشاءاللہ کتنا اجر ہے اس چیز کا. پہلی آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ کا نام بھی ہے. تو الحاکم الہا جو ہے اس کا معنی دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. الحاکم غافل کر دیا تم کو. تو الہا کا مطلب زیادہ ضروری چیز سے غافل کرنا یا غافل رکھنا. یہ لفظ بیسکلی جو ہے نا لہو سے نکلا ہے. تو لہو کے معنی ہوتے ہیں غفلت. الہا جو ہے یہ لہو سے نکلا ہے. لہو کے معنی ہوتے ہیں غفلت کے بھول جانا غفلت میں پڑ جانا. لیکن جو عربک لینگویج ہے اس میں یہ لفظ ہر اس چیز یا ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے انسان کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اسی کے اندر ہی بیزی ہو کے اہم چیز سے غافل ہو جائے. بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. یعنی کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دے. تو کیا پھر جب غافل ہو جاتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے پھر وہ کم تر میں بیزی ہو جاتا ہے اور اہم چیز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا. اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کس چیز کو کتنی پرائرٹی دینی ہے. تو آپ ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اپنا وقت ان کے پیچھے ضائع کرتے ہیں جو چیزیں کم تر ہوتی ہیں جن کی کوئی اللہ کی نظر میں ویلیو نہیں ہے. کیا ہو سکتی ہے ایسی چیز؟ دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے لیے جو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اہم چیز کو بھول جاتا ہے وہ اہم چیز کون سی ہے؟ آخرت. کیونکہ ہم دنیا کی دوڑ میں ہی ہر وقت آگے نکلتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو پیچھے کر دیتے ہیں. ٹائم تو دیکھیں لمیٹڈ ہے نا ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم اللہ نے دیا. اب اس کو آپ ادھر اپنی آخرت کے جمع کرنے میں لگا دیں یا دنیا کو مال اکٹھا کرنے میں لگا دیں. چوائس آپ کی ہے. تو اس سے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الہکم کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لہو نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے زیادہ اہم ہے اس کا ہوش بھی باقی نہیں رہا. اس کی دھن تم پہ سوار ہو جاتی ہے اور اس کی فکر میں تم لگے رہتے ہو جس کی وجہ سے آپ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. اگلا پورشن دیکھیں اس کا التکاثر. التکاثر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ طلبی. اور اس کا یہ بیسکلی تکاثر کا ورڈ جو ہے یہ کثرت سے نکلا ہے. اس کے 3 معنی ہیں. یہ امپورٹنٹ معنی ہے یہ ہمیں لکھنے ہیں. اس کے نمبر 1
کہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہوگا زیادہ کی طلب، یعنی کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. کسی بھی چیز کی کثرت ہو سکتی ہے، وہ آپ کی اپنی ہے کہ آپ کس چیز کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کی زیادتی، اس کی طلب، کہ آپ کے اندر یہ ڈیزائر ہو کہ میں نے یہ چیز اکٹھی کرنی ہے، بہت زیادہ لینی ہے. نمبر 2 اس میں کیا ہے؟ خالی لینی ہی نہیں ہے، پھر نمبر 2 میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ اس کثرت کے حصول میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے فیملی والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سبلنگز کے ساتھ. آپ پھر کیا کریں گے؟ مقابلے بازی پہ اتر آئیں گے کہ اس نے اتنا مال لیا، مجھے اس سے زیادہ لینا ہے. تو یہ کمپٹیشن چل جاتا ہے نا. پہلی چیز کیا ہو گئی؟ زیادہ کی طلب. نمبر 2 اس میں کمپٹیشن آ گیا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، بالکل مقابلہ بازی کرنے لگ جاتے ہیں. پھر تیسری چیز کیا آتی ہے؟ دونوں چیزوں کو آپ پہلے ملائیں. پہلے آپ نے کیا؟ مال اکٹھا کیا، پھر آپ نے مقابلہ بازی بھی کی. جب یہ سارا کچھ آپ نے کر لیا تو تیسری چیز کیا ہو جائے گی اس میں؟ پھر آپ کے پاس اب مال بڑھ گیا تو فخر آ جائے گا. تو تیسری چیز کیا ہے؟ فخر آ جانا، غرور آ جانا اس چیز پہ کہ میرے پاس کتنا مال اکٹھا ہو گیا. پھر آپ اس غرور میں پڑ جاتے ہیں. تو 3 چیزیں یہ آپ کو بہت ضروری، اگر چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز کی صورت میں آپ لکھیں گے تو نمبر 1 پہ آپ لکھیں گے زیادہ کی طلب، نمبر 2 میں آپ لکھیں گے مقابلہ بازی، نمبر 3 میں آپ لکھیں گے فخر کرنا، کثرت پہ. جو کثرت اکٹھی کر لی اب آپ نے، پھر اس پہ فخر بھی کرنا. تو یہ تکاثر میں ہمیں معنی پتہ چلتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں کہ تکاثر ہوتا کس چیز میں ہے، یعنی کہ انسان کثرت کی اگر طلب کرتا ہے تو کس چیز پہ کرے گا؟ مال پہ، پھر انسان دنیا کی ہر چیز پہ. اب ہر بندے کی اپنی اپنی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. جیسے کسی کو شوق ہوتا ہے، عورتیں ہیں اگر جیولری جمع کرنے کا شوق ہے، جیولری جمع کرتی پھریں گی، ایک لے لی پھر اس سے دل نہیں بھرا، اور لے لی اور لے لی. کپڑوں کا نہیں ہوتا، ہم سب کو کپڑوں کا بھی بڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ہوکے، ہوکا ہوتا ہے بندے کو. میں نے اس کا ہوکا پڑ گیا، کپڑوں کا پڑ گیا، جیولری کا پڑ گیا. میک اپ ہے تو میک اپ کے پیچھے پرفیومز کا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، خوشبوؤں کا وہ لگ گئے. اب آپ کسی بھی چیز خواہش، بالکل سے برتنوں کا ہوتا ہے، کٹلری کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو جوتوں کا ہوتا ہے، پرسز کا ہوتا ہے. عورتوں میں کچھ ہوتے ہیں اتنے اتنے پرس کی لائن لگی ہوئی ہے، کچھ کے پاس جوتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. پھر اس میں اور کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ دولت. آپ کے پاس ایک کاروبار ہے، پھر آگے یہ نہیں آتا کہ ایک تو بنا ہے اب دوسری شاپ بنا لوں، ایک اور سٹور بنا لوں. اب چینز بن جاتی ہیں، پھر آپ کی ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، پھر چوتھی. یہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے کہ آپ جمع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرتبہ. انسان مرتبے کے لیے بھی ایک دفعہ آپ کو رسپیکٹ مل جائے، پھر آپ کو ہوتا ہے میں اور کروں، میں چیریٹی دے رہی ہوں، لوگوں کے سامنے میرا نام ہو گیا. پھر آپ جہاں بھی جائیں، آپ جا کے اس دکھاوے کے لیے کریں کہ سب کے سامنے میرا نام ہو جائے. کس کو نام نہیں برا لگتا؟ کوئی ہمیں برے لفظوں میں یاد کرے، ہمیں تو اچھا تو نہیں لگے گا نا. ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ آپ کی رسپیکٹ ہو، آپ کو لوگ یاد کریں، آپ وہاں ہوں یا نہ ہو لیکن آپ کے پیچھے لوگ آپ کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں. مقام کا بھی انسان کو ہوتا ہے کہ میرا ایک مقام ہو، میری ایک ویلیو ہو، میری ایک رسپیکٹ ہو. پھر ایک ہوتی ہے جاہ، انسان کو پسندیدہ، جیسے ایک تعریف، اپنی تعریف کروانے کا بھی لوگوں کو ہوتا ہے. شہرت کا بھی بہت لوگوں کو ہوتا ہے. شہرت آپ نے دیکھی ہو کتنے شہرت کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. پھر آپ دیکھیں قوت، انسان کو اپنی طاقت، ان چیزوں پہ بھی بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، جمع کرتا ہے، طاقت اکٹھی کرتا ہے. بچوں پہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اولاد کے اوپر بھی لوگوں کو ہوتا تھا. علم، شہرت کے بعد کیا ہے؟ قوت. علم پہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ. پھر آپ علم کثرت سے حاصل کرتے ہیں، پھر آپ اس پہ غرور کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اپنے آگے انفیریئر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں تو بہت بڑا علم میں نے لے لیا. کوئی ڈاکٹر بن جائے تو اس کا دماغ آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے. کوئی PhD کر لے، آپ اس کا دیکھ لیں کیا حال ہوتا ہے. تو یہ جو علم کی بات ہے، سوائے وہ علم جو نفع مند ہو. صرف نفع مند علم ایک ایسا ہے، علم نافع جس کو کہتے ہیں، کہ وہ اچھا ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں کثرت، اس میں آپ اپنے آپ پہ تھوڑا سا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک توفیق دی ہے. لیکن جو دنیاوی علم ہے وہ اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے، تکاثر کے اندر. تو کوئی بھی علم آپ حاصل کریں جو آپ کو آخرت کا فائدہ نہیں دے رہا، وہ بھی اس میں آ جائے گا.
اس میں دنیا کے اسباب بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ ایسے ریسورسز یوز کرتے ہیں، پھر آپ ان کی چیز میں طلب میں لگ جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ دنیا کے فائدے حاصل کریں. تو زیادہ کو جمع کرنا انسان، آپ یہ دیکھیں جب انسان تکاثر میں پڑتا ہے یعنی کہ چیزوں کو کلیکٹ کرنے میں لگ جاتا ہے، سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ زیادہ کی طلب کرنا. تو جب آپ طلب اپنے اندر لے آتے ہیں کہ مجھے بس آئی نیڈ دس، مجھے یہ لینا ہے، اب میں نے ایک جوتا تو لے لیا تھا، اب یہ میں نے تھوڑا عرصہ پہن لیا، مجھے نیو چاہیے اور جوتا، حالانکہ وہ جوتا آپ کا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بس صرف یہ کہ آپ 2-3 دفعہ پہن چکے ہیں تو اب آپ چاہ رہی ہیں اب ایک نیو لیں، پھر آپ اس کی طلب میں لگ جاتے ہیں. جب انسان ایسی اپنی خواہشوں کو اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے تو آپ کبھی ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کا کتنا ٹائم جا رہا ہے اس چیز میں. پھر آپ ایک چیز ڈھونڈنے کے لیے اسٹوروں پہ نکلتی ہیں، پھر کچھ لوگ ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں ایک اسٹور سے کبھی چیز پسند ہی نہیں آتی، پہلے ایک پہ جائیں گے، گھومتے پھریں گے، نہیں پسند آئی، دوسرے پہ گئے گھومیں، تیسری پہ گئے گھومیں، یا پاکستان میں جیسے ہوتا ہے بازار ایک دکانوں میں گھومتے پھرتے ہیں، آخر میں جا کے اینڈ پہ ایک جگہ سے کوئی پسند آتی. کتنا ٹائم انسان چیزوں پہ اپنا ضائع کر دیتا ہے، یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور یہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم یہ چیزیں مارے ایک دکان سے دوسری پہ جا رہے ہوتے ہیں، ریزن کیا ہوتی ہے؟ کہ دل کی تسلی، اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے وہ چیز ماسٹر پیس ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ جس کو پہن کے آپ کبھی پارٹیز میں جائیں نا لوگوں کے، تو لوگ آپ سے پوچھیں بھائی یہ کہاں سے لیا ہے آپ نے، یہ تو بڑے خوبصورت جوتے ہیں، کدھر سے لیے ہیں؟ تو یہی وہ چیز ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنے کمفرٹ کے لیے جوتے پہننے تو آپ اتنا ٹائم لگائیں گے کبھی چیزوں میں؟ نہیں، کیونکہ آپ دوسروں کے سامنے جیسے کسی میں بیٹھے ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چیز بیسٹ ہو، کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھیں تکاثر میں آ جاتی ہیں. اور جب پھر آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ پہنتی ہی ایسی ہوں، میں تو چیزیں ڈھونڈتی ڈفرینٹ ہی لے کے آتی ہوں. آپ نے سوٹ پہنا ہو اور اتفاق سے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ پاکستان میں تو بڑی کیونکہ یہاں پہ تو ہمیں لمیٹڈ سپلائی لے آئے یہ جو آ جاتی ہے. اب پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی ایک سوٹ پہنا، آپ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آگے سے کوئی ماسی جا رہی تھی تو وہ بھی آپ ہی کا سوٹ پہنے پھر رہے، کیسا آپ کو فیلنگ آتی ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ کون ہوگا جو کہے گا کہ ہاں کوئی بات نہیں سب انسان ہیں؟ آپ کو جا کے آپ اسی وقت گھر جائیں گے جب آپ اپنا سوٹ ہی اتار کے نا تو آپ دے دیں گے کسی دوسری ماسی کو، دے دیں گی کہ یہ آپ بھی پہن لیں، دوسرا بھی. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے کہ یہ تو کام کرنے والی اتنی چھوٹی بندی ہے، یہ میرے والا سوٹ پہن کے پھر رہی ہے، میں نے بھی نہیں پہننا اب یہ سوٹ. یہ چیزیں یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں کہ اس میں تکاثر کے معنی اب آپ دیکھیں کہ صرف یہ اس تک ہی محدود نہیں ہے، اس میں آپ کے پاس دنیا کے تمام فوائد اور تمام جو منافع ہوتا ہے نا لائف کا، عیش کا سامان، یہ بھی اسی میں آ جائے گا. پھر آپ کے پاس اسباب لذت، دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ سبب اختیار کرتے ہیں، پھر آپ ان وسائل قوت اور اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ اس میں اینڈ پہ کیا ہو جاتا ہے، فخر کرتے ہیں پھر آپ ان چیزوں پہ. پھر یہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے، پھر اس مقابلے میں انسان کے اوپر ایک دھن سوار ہو جاتی ہے کہ بس یہ تو میں نے کر کے ہی رہنا ہے. پھر آپ کے دماغ سے وہ چیز اترتی نہیں جب تک کہ آپ ایکچوئل وہ چیز لے نہیں آتے. تو یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی کہ یہ 3 کام جو ہیں یہ انسان کرتا ہے، اور جب وہ یہ کرتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، الحاکم جو ہوگا آپ غفلت میں پڑ جائیں گے. ان چیزوں کی وجہ سے آپ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. آیت نمبر 2 میں دیکھیں، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے جا دیکھا. زرتم کا جو مطلب ہے نا، تم نے جا دیکھا المقابر، قبروں کو. یہ مقبرے کی جمع ہے اور قبروں کو کہتے ہیں. یعنی کہ یہ چیزیں آپ اکٹھی کرتی جا رہے ہیں. آپ نے اپنی پوری لائف اس کوشش میں کھپا دی اور مرتے دم تک یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی. آپ کی دوڑ لگی رہی دنیا میں حتیٰ کہ مرنے کا وقت آ گیا.
کیونکہ دیکھیں مرنے کا وقت ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اپنی موت کا وقت نہیں پتہ کب وہ وقت ہمارا آ جائے گا، اور جو کچھ آپ نے کمایا یا جس دور میں آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کیا، اینڈ رزلٹ کیا ہوگا اس کا. آپ نے پوری لائف جو تھی پیسہ کمانے میں لگا دی، اینڈ کیا ہوگا انسان کا؟ موت تو آ جائے گی نا، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور موت اگر آ گئی آپ کو اور ابھی موقع ہی نہیں ملا اللہ کی طرف پلٹنے کا، تو پھر کیا ہوگا؟ جو مال آپ نے اکٹھا کیا تھا وہ آپ قبر میں لے کے جائیں گے ساتھ. جو جوتے اکٹھے کیے تھے، برتن ہم نے اکٹھے کیے تھے، اب ہم وہ تو نہیں کریں گے فرعون کے ٹائم والا کہ ہم اپنے پیرامڈس کے اندر ساتھ ساتھ لے کر تو نہیں جائیں گے کچھ بھی. سارا کچھ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا چیز جاتی ہے، اس کو لے کر جاتے ہیں ڈیڈ باڈی، اس کی فیملی جس کے اوپر وہ پورا ٹائم سپینڈ کرتا ہے، لائف اپنی دن رات ان بچوں کے لیے، کبھی ایک کی فرمائش پوری کر رہے ہیں، دوسرے کی کر رہے ہیں، آپ اٹھ کے اتنے کھانے بنا رہے ہیں، آپ کا اپنا ٹائم جا رہا ہے، پریشس ٹائم ہے یہ. لیکن اور جب وہی بچے، وہی فیملی آپ کی، جب انسان مر جاتا ہے آپ کو قبر میں چھوڑ کے، قبرستان میں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. وہ اولاد بھی آپ کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتی وہاں پہ، اور وہ مال جس کے پیچھے آپ نے اپنی لائف پوری ختم کر دی جمع کرنے میں، وہ مال بھی آپ کو چھوڑ دیتا ہے. آپ کے ساتھ کیا چیز قبر میں جاتی ہے؟ اعمال. آپ کے صرف اعمال، کچھ نہیں جائے گا. اور آگے کی جو بینک اکاؤنٹ میں آپ کے وہی چیزیں جائیں گی جو آپ نے یہاں سے جمع کرا دی. اگر آپ کبھی بینک میں ٹرانزیکشن کرایا ہی نہیں تھا، کبھی کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ہاں ایکسیپٹ ہو جائے، آپ نے کوئی پیسہ چیریٹی میں نہیں دیا، کوئی صدقہ نہیں کیا، تو آپ کے آگے کے اکاؤنٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو یہاں کا مال تھا وہ سب دنیا میں ہی رہ گیا آپ کا. اب اس میں جو آگے والی چیز ہے، کلا سوف تعلمون، کلا جو لفظ آتا ہے نا، اس کا معنی آلویز ایک ہی ہوتا ہے، ہرگز نہیں. ویری اسٹرانگ ورڈ، ہرگز نہیں، بڑا اسٹرانگ نیگیٹو ورڈ ہے. اور یہ ہے، اس کو بولتے ہیں حرف ردع. حرف ردع کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ یہ ڈانٹ ہے، بیسکلی ایک طرح کی جھڑکی ہوتی ہے، جھڑکتے ہیں بچوں کو بھی جھڑکتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں. تو یہ کلا، یہ ایک ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے. ردع، حرف ردع کہتے ہیں اس کو، اور وہ ڈانٹ معنی اس کا ڈانٹ یا جھڑکی. تو کس چیز کی ڈانٹ جھڑکی دی جا رہی ہے؟ سوفا. سوفا کا مطلب بھی ہمیشہ ایک ہی معنی ہوگا، ان قریب. جب بھی آپ قرآن میں پڑھیں گی سوفا تو اس کا مطلب ہوگا ان قریب. تعلمون، تم جان لو گے. اب تم کیا جان لو گے؟ جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تم جان لو گے، کیا جان لو گے؟ تکاثر کا انجام. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب تکاثر کا انجام تم جان لو گے. تکاثر کیا تھا؟ مال کی کثرت، اس کی طلب کرنا، اس کی خواہش کرنا، پھر اس کو مقابلہ کرنا، اور پھر اس پہ فخر کرنا. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہے. پھر آگے وہی والی آیت دیکھیں ریپیٹ ہو رہی ہے، ثم کلا سوف تعلمون. جب بھی اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. آیا کہ اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تم جو مرضی کر لو، ان قریب تمہیں کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا، پتہ چل جانا ہے تم کو. اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جلد. جو سوفا کا لفظ ہے نا یہاں پہ کہ ان قریب تم جان لو گے، اور وہ ان قریب سے کیا مراد ہے؟ موت کے آتے ہیں. جیسے ہی آپ کی موت آئے گی تمہیں اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز تھی جس کا مجھے فائدہ ملا، کون سی چیز تھی جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں غلط فہمی جو تھی کہ متاع دنیا یعنی کہ دنیا کا فائدہ جو ہے، دنیا کی چیزیں جو آپ اکٹھی کرتے تھے، اس کی کثرت
اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ترقی اور کامیابی ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کو کہ انسان اس غلط فہمی میں پڑا ہوا تھا کہ جس بندے کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوں گی وہ بہت بڑا کامیاب بزنس مین ہے اس دنیا میں، کہ اس کے پاس سب کچھ ہے. اور یہ بھی ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. ہم یہی کرائٹیریا ہمارا لائف میں ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو اسی کو کامیاب کہتے ہیں کہ جس کے پاس پوری آسائشیں دنیا کی ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسا ہے جو اسٹرگل کر رہا ہے، ہماری فیملی میں کئی لوگ ایسے ہوں گے، ہمارے دوستوں میں، ہمارے جاننے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ بڑی مشکل اپنا گزارا کرتے ہیں. آپ ان کو جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ بہت کامیاب لوگ ہیں؟ ایک بھی آپ میں سے مجھے کوئی بتا دے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بندہ کامیاب ہے، چاہے وہ دین میں جتنا بھی آگے ہو. ہم اسے یہی کہیں گے ہائے بیچارے پتہ نہیں جو بھی کام کرتے ہیں کوئی کام نہیں چلتا ان کا، پتہ نہیں کیا ان کو آزمائش ایسی پڑی ہوئی اللہ نے ڈالا ہوئے اس آزمائش میں کہ کوئی بھی بیچارے کام کرتے ہیں کچھ نہیں. جبکہ اللہ کی نظر میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو دین پہ ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں وہ کامیاب ہے. لیکن ہم لوگوں کا کرائٹیریا اٹس رانگ کرائٹیریا. تو اسی کو یہاں کہا گیا کہ غلط فہمی انسان کی کہ ہم ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہے کامیابی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان جاؤ گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم ساری عمر مبتلا رہے. اب ان قریب سے مراد جو ہے نا وہ ایک آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے اب تک تمام زمانوں پہ حاوی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ دیکھیں کوئی ٹائم نہیں ہے. ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا یہ ماضی حال ہے اور مستقبل ہے. اللہ کے لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم سب کا فیوچر بھی پتہ ہے، نظر آ رہا ہے ساری اللہ کے سامنے. تو ایوری تھنگ از اوپن. یہ انسان کے لیے، کیونکہ ہمیں مستقبل جو ہے وہ ہمارے لیے غائب ہے. ہمیں نہیں پتہ مستقبل میں کیا ہوگا. حال کو ہم دیکھ رہے ہیں، ماضی جو ہم گزار چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہر چیز اللہ کے سامنے ایک ہی ٹائم پہ ہے. تو اس ان قریب سے دیکھیں کہ اس کی مراد جو ہے وہ آخرت بھی لی جا سکتی ہے، اس میں وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے مراد جو ہے موت بھی ہو سکتی ہے. موت ہم نے آلریڈی کر لی تھی. دونوں چیزیں معنی ہو سکتی ہیں کہ آخرت بھی ہو سکتی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے. کہ جیسے ہی انسان مرے گا تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اس کے سامنے کھل کر آ جائیں گی. نیکسٹ آیت جو ہے وہ بھی کلا سے شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 5. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم جانتے یقین کے علم کو. جو یہاں پہ بتایا جانا نا علم الیقین، کہ تم یقین کے علم کو جانتے. یقین کا علم کیا ہے؟ یعنی کہ تم اس حقیقت کو جانتے کہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. دنیا کی حقیقت صرف ایک لہو اور لعب ہے. یعنی کہ انسان کی وہ ایک ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے اس کی کوئی بھی حقیقت. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کاش تم اس چیز کو جان لیتے اور یقین کے ساتھ تم اس کو جان لیتے. انسان دیکھیں دنیا میں جب ہوتا ہے تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے آخرت کا؟ نہیں ہوتا. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ آخرت میں ہم اٹھیں گے، مطلب میں یہ نہیں کہتی، ایز اے مسلم ہم سارے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ دیکھیں اٹس ون آف دی آرٹیکل آف فیتھ. جو آرٹیکلس آف فیتھ 6 ہوتے ہیں نا، ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں یہ. تو اس میں لاسٹ ون کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ. تو ڈے آف ججمنٹ از آخرت، کہ اس کے وہیں پہ آپ کو پتہ چلے گا. اگر یہ ایک ہم اپنا فکس کر لیں آخرت والی چیز تو ہمارے دنیا کے معاملات بدل جائیں. اگر ہم اپنی ہر چیز پہ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ابھی میں اس وقت بات دوسری بندی کو کہنے لگی ہوں اس کا مجھ سے سوال ہو جانا ہے، اللہ مجھے پوچھے گا. اگر میں نے اس کو کوئی سخت بات کہہ دی، اس کا دل دکھ گیا تو مجھے آنسر کرنا پڑنا ہے. اور اسی طرح جو چیز میں اکٹھی کر رہی ہوں اگر میں نے غلط طریقے سے اکٹھی کر لی، کچھ کیا ہے، تو مجھ سے سوال پوچھا جائے گا. تو یہ تقویٰ، یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھیں یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے. تو اگر انسان کو آخرت کا یقین ہو تو آپ کی دنیا بدل جاتی ہے. ہم لوگ کہتے ضرور ہیں کہ ہم آخرت پہ یقین کرتے ہیں، لیکن ہمارا اس طرح سے یقین نہیں جیسے صحابہ کرام کا آخرت پہ ہوتا تھا. کیونکہ آخرت صحابہ کرام کو جب ان کو یہ پتہ چلا تو
کہتے ہیں کہ دنیا کی ویلیو ان کی نظر میں زیرو ہو گئی، وہ اس دنیا کو بہت حقیر جانتے تھے۔ آیت نمبر 6 میں دیکھیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، البتہ تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کی آگ کو۔ اب یہ جو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اب بتا رہے ہیں کہ جو تم نے پیچھے کام کیے تکاثر والے، البتہ تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو۔ اور جہنم کا دیکھنا کیسا ہوگا کہ جب آپ جہنم کو دیکھیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا؟ کسی کو اچھا لگے گا جہنم کو دیکھنا؟ کیونکہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جہنم کو اگر آپ اس طرح سے ذہن میں رکھیں، ایک بیسٹ ہے، بہت خطرناک خوفناک قسم کی بیسٹ ہے جہنم۔ ایک اس کی کتنی کہتے ہیں اس کو، وہ اتنی بڑی چیز ہوگی جو قیامت کے دن سامنے لے کے آئی جائے گی جہنم، اور اس کی لمبی سی گردن ہوگی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، اور وہ ایسی بپھری ہوئی ہوگی کہ جیسے اس کو ہوگا کہ بس مجھے چھوڑ دو، اور وہ انہی لوگوں کے اوپر آنکھیں جما کے دیکھ رہی ہوگی جو گناہ گار لوگ ہوں گے۔ تو اگر دیکھیں، اگر ہم ایک دوسرے کے اس کے اوپر ایک وقت ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر کسی ایک کے اوپر سٹیئر کرنا شروع کر دیں، ایسے غصے سے دیں، آپ کو کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا، ہم سب کو کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اسی طرح جب اگر جہنم سوچیں کسی کو، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، کتنی خوفناک ہوں گی، جب وہ کسی بندے کو ایسے دیکھے گی تو بندے تو سانپ سونکھ جائے گا، اس کا تو بالکل خون خشک ہو جانا ہے وہاں پہ۔ تو وہ اگر آپ اس کی سختی دیکھیں وقت کی، اور وہ جہنم اس کی 70,000 اس کے اوپر لگامیں ہوئیں گی جو اس کو قابو کرنے کے لیے، سب کو پتہ ہے نا لگام کیا ہوتی ہے، تو چینز ہوں گی 70,000، اور ایک جو چین ہوگی اس پہ 70,000 اینجلز ہوں گے۔ اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ آ رہا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہوگی، 70,000 لگامیں، اور ایک لگام کے اوپر 70,000 فرشتے، اور یہ کیوں پکڑ کے کھڑے ہوں گے؟ تاکہ وہ لوگوں کے اوپر نہ چلی جائے، کیونکہ اس کو اتنے غصے میں ہوگی کہ بس مجھے کسی طرح چھوڑو اور میں ایک ایک کو اپنے اندر لے کے آؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تم دیکھ لو گے اس چیز کو، اور ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا علم الیقین، اب یہاں پہ عین الیقین، کہ آپ ضرور اب اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ اور یہ ہم کس دن دیکھیں گے؟ قیامت کے دن۔ دنیا میں ہم کس آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ ہمیں یقین ہوتا ہے، ہمیں قیامت کا اس طرح سے 100% یقین ہے کہ ہم نے ایک دن جانا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو ہم ہر وقت خوف میں طاری رہتے ہیں، ہمارے معاملات بہت اچھے ہیں، ہم کبھی نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ غیبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کا ڈر بہت زیادہ ہے۔ نہیں ہوتا نا؟ اس کا کیا مطلب کہ ہم جب دنیا میں ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو ایک ہماری امیجنری آئیز ہوتی ہیں، امیجنیشن ہوتی ہے ہماری، کہ ہم نے جہنم کو امیجن تو کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر 100% ہم اس طرح سے بلیو نہیں کرتے کہ ہاں ایک دن یہ آنا ہے اور ایک دن ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور کون دیکھے گا اس کو؟ کون؟ مومن بھی دیکھیں گے، کافر بھی دیکھیں گے، دونوں دیکھیں گے اس کو، جہنم کو اس دن دونوں دیکھیں گے۔ فرق کیا ہوگا کہ مومن صرف ایک گلانس ہوگی، کہ بس ایک نظر ڈالیں گے اور اس کے بعد دے ول موو فارورڈ، آگے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا اینڈ جو ہے جنت میں ہے تو وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جو کافر ہوں گے جب وہ دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کے جہنم کا کیا ہوگا کہ ان کو خوف ان پہ طاری ہوگا، اور ان کو ہوگا کہ یہ وہی چیز ہے جہاں پہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ لیکن اب اس وقت آپ کا کیا تو کام نہیں آئے گی کوئی بھی چیز، کیونکہ آپ آلریڈی اس نو یو ٹرن والے زون میں آ چکے ہیں، وہاں سے آپ واپس نہیں جا سکتے۔ تو یہ فرق ہوگا، دیکھیں گے دونوں ہی لوگ اس کو۔ اب اس کے بعد جو لاسٹ آیت ہے، لاسٹ آیت میں آپ دیکھیں، ثم پھر لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے۔ کس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے؟
ان النعیم، نعمتوں کے بارے میں، جو نعمتیں آپ کو دنیا میں ملیں کہ تم ضرور، جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات کہہ دے کہ تم البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے. ہم نے کہا تھا کتنی تاکیدیں اس میں؟ 2 تاکیدیں ہیں. تو 2 تاکیدیں، جتنی تاکیدیں آپ ایڈ کرتے جاتے ہیں اس کا مطلب وہ چیز اتنی ہی کنفرمیٹری ہے کہ اٹ ول ہیپن، کہ آپ اس میں ذرا سا بھی شک نہ لے کے آئیں کہ شاید یہ بات ادھر کی ادھر ہو جائے، کہ یہ تو ضرور ہونا ہے. جو ورڈ اس میں ہے نا لَتُسْأَلُنَّ، اس کی 3 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس میں ایک ہم نے جو اس کو جسٹ ایک معنی میں لکھا تھا کہ سوال پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے، ایک تو وہی معنی ہے اس کا. دوسرا حساب کتاب کرنا، کہ اللہ تعالیٰ سوال تو پوچھیں گے ہی لیکن ساتھ میں حساب کتاب بھی ہونا ہے. پھر تیسری چیز اسی ورڈ کے اندر جو آ جائے گی کہ جزا اور سزا دینا بھی ہوگا. یہ تینوں چیزیں اس کوشچن میں آئیں گی کہ تم البتہ سوال کیے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب بھی ہوگا، اور پھر جزا اور سزا بھی ملے گی اسی کے مطابق. اب جو ورڈ ہے پھر، یعنی کہ ثم کا جو ورڈ یوز کیا گیا تھا نا، اس کے معنی، ثم کا ہم ورڈ دیکھ رہے تھے، تو اس کا معنی جو ہے وہ خالی یہی نہیں کہ آپ دوزخ میں ڈال جانے کے بعد جو آپ طلبی کی جائے گی. یہ سوال کب پوچھا جائے گا؟ یہ جو آپ سے حساب کتاب ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، یہ ظاہر ہے اللہ کی عدالت میں ہوگا سارا کچھ. جب حساب لینے کا ٹائم ہوگا یہ تب ہو رہا ہوگا سارا کچھ. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کچھ احادیث ہیں اس میں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن اور کافر سب ہی کو کرنی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو وہ پھر اس جو کوشچننگ ہوگی وہ اس سے بچ جائیں گے یا اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یعنی کہ بات کیا سمجھ آتی کہ جن نعمتوں کا تو آپ نے شکر ادا کیا ہے زندگی میں یا آپ کرتے رہتے ہیں، ان نعمتوں کا آپ سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ تو شکر ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں. لیکن جن نعمتوں کا آپ نے کبھی اللہ سے شکر ادا نہیں کیا یا آپ نے اس کو جانا ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی جو مجھے ملی ہوئی تھی، تو ایسی چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. اب یہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جن کا حساب ہوگا. تو اس کے بارے میں ہے کہ جو بھی انسان کو ملا اس دنیا میں سب نعمت ہے اللہ کی طرف سے. گننا چاہو تو آپ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اب یہ جو دین آپ کو ملا ہے آپ کے نظر میں کیا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے؟ کیا یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مسلم فیملی میں بورن کیا ہے؟ کبھی کبھی سوچا کریں کہ اگر ہم کسی ایسے خاندان میں پیدا ہو جاتے جو ہندو ہو یا کرسچن، بودھسٹ، کوئی بھی لے لیں آپ، اینی تھنگ ادر دین مسلم، اگر ہم دوسرے کسی فیملی میں ہوتے اور ہم اپنے دین میں کٹر ہوتے، اسٹرکٹ ہوتے، اپنے دین میں ہم بہت پکے ہوتے، ہم اسی کو بہتر سمجھ رہے ہوتے کہ ہم ہی بیسٹ ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں جو ڈفرینٹ ریلیجن کے ہیں وہ اپنے اپنے دین کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو ہمارے پاس کتنے چانسز تھے کہ ہم کبھی راہ راست پر آئیں گے، اور ہم چونکہ بورن مسلم ہیں سو وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہم تو مسلم ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیتے ہیں نان مسلم ہوتے ہیں، جب وہ دین میں آتے ہیں وہ ایک دم سے جیسے ہی کنورٹ ہوتے ہیں دیئر لائف از ڈفرینٹ. وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے جو ہم نے پوری لائف میں ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی. کبھی آپ کو کبھی یوٹیوب پہ بھی آپ نے کبھی ایسے کسی کا سنا ہو جو چینج ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سجدہ ہی کیا تو مجھے اس وقت مجھے اپنے رب سے کنیکشن محسوس ہوا. ہم تو ڈیلی کرتے ہیں، ہمیں کتنا تعلق اللہ سے محسوس ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ ایک ریچول ہیں کہ وی ڈو اٹ بیکاز ہمارے ریفلیکس بن چکے ہیں. جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں، آپ کبھی غور سے تو نہیں چلا رہے ہوتے، کبھی آپ نے کتنی دفعہ گاڑی چلاتے وقت آپ سوچ اوکے ابھی میں نے ریس پہ پاؤں دینا ہے، اب میں نے بریک پہ دینا ہے، اب میں نے اسٹیئرنگ کو ہم نہیں آپ جب چلا رہے ہوتے ہیں آپ دماغ میں کسی سے بات بھی کر رہے ہیں، آٹومیٹکلی پاؤں آپ کا جو ہے ریس پہ جا رہا ہے، بریک پہ جا رہا ہے، کیونکہ وہ ریفلیکس بن چکے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہیں کہ ہماری نمازیں بھی ہمارے ریفلیکس بن چکے ہیں.
تو اگر یہ ہے تو اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، چینج کرنی ہے یہ چیز کہ یہ ریچول نہیں ہے جو ہمیں بس ایک کام ہے، ایک فرض ہے جو پورا کرنا ہے، یہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اسی طرح جو دیکھیں کہ جو لوگ کنورٹ ہوتی ہیں عورتیں بھی، اور وہ آپ کو ایسی سی باتیں بتائیں گی کہ میں اب میری لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اللہ کے ساتھ میرا ایک تعلق مجھے محسوس ہوتا ہے۔ پھر وہ حجاب، عبایا، ایون نقاب تک میں نے دیکھا ہے کہ جو کنورٹ ہوئی ہیں اسٹارٹ ویئرنگ نقاب، اور ہم اس پہ کوشچن ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے کہ نہیں ہے، اسی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے بھی تو سیم ہی چیزیں ہیں دیکھا جائے تو، وہ کیوں لیتی ہیں، وہ کیوں کرتی ہیں؟ بس یہ کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں آیا ہے، دیٹس اٹ۔ جب آپ کو لو ہو جاتا ہے نا کسی سے، پھر آپ اف بٹ میں نہیں پڑتے۔ جب اللہ سے محبت ہو گئی تو پھر آپ کے آگے کوئی چیز کام نہیں کرتی، پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بس میں نے اس رب کو راضی کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے جو مرضی کوشش کرنی پڑے۔ اگر میرا اللہ اس طرح سے مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میں ایسے ہی اپنے آپ کو چینج کر دوں گی۔ اور نعمتیں دیکھیں، دین کی نعمت ہو گئی۔ پھر اب ہم یہاں پہ اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے خیال میں یہ نعمت ہے؟ بہت بڑی۔ اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہم یہ ٹائم کہیں اور سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جب کبھی یہ وقت آپ کو برڈن لگے تو فوری سوچ لیا کریں کہ چلو لیٹس سے کہ میں یہاں آج نہ آتی تو میں کیا کر رہی ہوتی، تو وہ کام میرے نامہ اعمال میں کس طرف جا رہا ہوتا، یہ کہاں جائے گا۔ یہ تو فور شور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر قرآن پڑھنے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہی تو وہ کام ہے جو آپ کا اس میں ڈالا جائے گا، اور یہی وہ وقت ہے جس کا آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ہم سب سے ایک ایک سیکنڈ اور منٹ کا اللہ نے حساب لینا ہے کہ یہ دنیا میں جو ٹائم آپ نے سپینڈ کیا نا، اس منٹ کا حساب دو، اس سیکنڈ کا حساب دو، یہ کہاں لگایا ہے۔ اسی طرح اور سوال کس چیز کا ہوگا، ہم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، نیک کاموں میں گزاری ہے، گناہ کے کاموں میں گزاری ہے، یا ہم نے پتہ نہیں اپنی دوڑوں میں گزاری، جو دوڑوں میں ہم لوگ تکاثر میں لگے ہوئے تھے اس کے پیچھے گزار دی اپنی عمر۔ پھر آپ نے جو کمائی کی ہے دنیا میں، پھر آپ سے اپنی کمائی کا ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے کمایا ہے، حرام تھا، حلال تھا، پھر اس پیسے کو لگایا کہاں پہ ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ یہ کدھر سپینڈ کیا ہے آپ نے۔ تو یہ ساری چیزیں، علم حاصل کیا ہے تو اس علم سے آپ نے کیا کیا ہے آگے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ کے پاس ایک باڈی دیا اللہ تعالیٰ نے، باڈی بھی ایسی چیز ہے، نعمت، جسم ہے۔ پھر آپ کے پاس یہ جو چیز آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، آپ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کتا بلی بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات، ساری اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند مقام افضل جو ہے وہ انسان کا ہے کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا۔ اگر آپ کو اللہ نے علم کی ایک نعمت دی کہ آپ اللہ کی کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، آنکھیں دی، آپ سن سکتے ہیں۔ اب ہم جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں کہ آپ کے کانوں میں اللہ کی قرآن کی آواز پڑ رہی ہے۔ ابھی ہم نے ریویژن کیا جو وہ حفظ کا جو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کانوں سے سن سکتے تھے، کہ ہم نے اتنی دفعہ قرآن کو ریپیٹڈلی سنا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، آنکھیں، دل، دماغ، ٹانگیں، ہاتھ۔ آپ اپنے ہاتھوں میں ہی دیکھ لیں، آپ یہ کٹ کر کے دیکھیں اپنا ذرا تھم، آپ کے تھم میں کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ دیکھیں یہ انگلیاں آپ کی، آپ خود سوچیں گے کہ یہ جو ہاتھ میں آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا تھم ہے، کیونکہ ان سے تو پھر بھی چلیں آپ کریں، لیکن آپ کا یہی نہیں ہے، یو کینٹ ہولڈ، آپ کوئی چیز ہولڈ نہیں کر سکتے، تو ہولڈنگ کے لیے دس از امپورٹنٹ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی، یہ ہر چیز نعمت ہے۔ اب کچھ احادیث اس میں ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے ہاں تشریف لے کے آئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ ٹھنڈا پانی عام پیتے ہیں، ہم ہر وقت پیتے ہیں۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ہم کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک ابھی گلاس جو میں پانی کا پی رہی ہوں نا، اس کا بھی ہونا ہے۔
ابھی میں نے بھی پیا، سب پیتے ہیں یہاں پہ پانی. ہم کتنی دفعہ بار بار اس شعور کے ساتھ پانی پی رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوچھا جائے گا. اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اب کوئی جگہیں ایسی ہیں، کوئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ صاف پانی اویلیبل نہیں ہے. ان کے لیے پوچھیں کہ پانی کتنی بڑی نعمت اللہ کی. اور ہم اپنا نلکا کھولتے ہیں، آرام سے گلاس بھرتے پانی پی لیتے، ہمیں کوئی ہے ہی نہیں کہ پانی میٹھا ہے. کیونکہ یہ کھارا پانی نہیں ہے. کھارا پانی کون سا ہوتا ہے؟ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے، جسے آپ پی نہیں سکتے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے کہ پیاس لگتی ہے، آپ کی فریج میں کتنی طرح کے ڈرنکس اویلیبل ہیں. آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ اب مجھے پیاس لگی ہے میں اتنے میل کا سفر کر کے جاؤں پانی لے کر وہاں سے آؤں. لمیٹڈ آپ کے پاس سپلائی ہے پانی کی. اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، وہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا کہ چلو ہم فلاں انصاری کے گھر چلتے ہیں. جب آپ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے آپ کے پاس کھجوروں کا ایک خوشہ لا کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے خود کیوں نہیں کھجوریں توڑ کے لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ یعنی کہ خوشہ رکھ دیا نا، پورے کے پوری ایک وہ جو ہوتی کہ گچھا پورا بڑا سا ایک کھجوروں کے، آپ نے دیکھے بڑے بڑے سے وہ ہوتے ہیں، ایز اٹ از لا کے رکھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے ایسا رکھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود اس میں سے چھان چھان کے کھجوریں کھائیں، جو یعنی کہ اپنی پسند سے اچھی اچھی ڈھونڈ کے اس میں سے کھائیں. تو چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا. فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی کہ یہ ٹھنڈا سایہ جس شیڈ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ٹھنڈی کھجوریں اور ٹھنڈا پانی. چلیں ہم یہ تو مانتے ہیں کھانے پینے پہ ہم کہتے ہیں اللہ کی نعمتیں، سایہ، شیلٹر، ہم اس پہ بھی کبھی ہم باہر بھی بیٹھے ہوں اور آپ درخت کے نیچے سائے کے نیچے بیٹھ جائیں تو کبھی شکر ادا نہیں کیا اس چیز کا. کیا ہے آپ لوگوں نے؟ میں تو کبھی ریئلائز بھی نہیں کیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس وقت درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں سوچ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ دیکھیں جب ہم شکر ادا جن نعمتوں کا کرتے ہیں نا ان کا پوچھا نہیں جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ریکگنائز کر رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے، کہ یہ نعمت، سب سے پہلے تو نعمت کو نعمت جاننا ہی بڑی بات ہے کہ آپ جان لیں کہ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب ان احادیث سے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سوال جو ہے نا یہ صرف کفار سے ہی نہیں ہوگا، مومن صالحین سے بھی ہوگا. ہر ایک سے ان چیزوں کا سوال ہونا ہے. تو رہیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں، وہ تو ہیں ہی لامحدود، جو اللہ نے خود سے ہمیں چیزیں دی ہم مانگے بغیر. ان کا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیں خود سے، ان کا تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر میجورٹی نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم نعمت مانتے بھی نہیں. یعنی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بہت بڑی، کیونکہ ہم ان کے ساتھ بورن ہوئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام سی چیز ہے. یہ نہیں آپ کو پتہ کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 کے اندر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اور میں اللہ تعالیٰ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اتنی نعمتیں ہیں کہ میں چاہوں بھی تو میں ہر نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا ان نعمتوں کا احساس ہی ہونا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہی شکر ہے. اس چیز کو ریکگنائز کر لینا ہی. تو ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں کہ ایک آنکھ کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی نا، آپ سارے آپ عمر سجدے میں پڑے رہیں، آپ صرف اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اس کی پوچھیں نعمت ان سے کہ جن لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، آئیز نہیں ہیں، ان کے پاس اندھے ہیں، بلائنڈ ہیں، پوچھیں لائف کیسی ہوتی ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، کلرز دیکھ سکتے ہیں. پھر ان نعمتوں میں سے بے حساب نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کیں، اور بکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان نے اپنے کسب کے ذریعے
جو اس کو ملتی ہیں، یعنی کہ وہ آپ نے جو اپنے کسب سے حاصل کی، اپنی محنت سے، جو آپ نے اپنی کمائی سے حاصل کی، اپنی محنت سے آپ نے نعمتیں حاصل کیں، ان کا آپ کو جب جواب دینا پڑے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ان کا سوال کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جیسے جو نعمتیں آپ نے اپنی کمائی سے حاصل کی ہیں کہ کون سے طریقوں سے حاصل کی، کمایا ہے، پیسہ کمایا ہے، طریقہ کیا تھا کمانے کا؟ جائز تھا، ناجائز تھا، کیا کیا ہے؟ رشوت لی تھی، آپ نے ڈاکہ ڈالا تھا، کہیں پہ چوری کی، کہیں پہ آپ نے کسی کو چیٹ کیا، کسی یتیم کا مال لے اڑے، آپ غلطی سے، آپ نے غلطی نہیں، دھوکے سے آپ نے اس کا مال لے لیا، یا آپ نے وراثت میں کر دی، وراثت میں کسی کو حصہ ملنا تھا، آپ نے اس کا حصہ بھی ہڑپ کر لیا، تو ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ پھر یہ بھی نہیں، خالی اتنا ہی نہیں پوچھا جائے گا کہ کون سے طریقے سے حاصل کیا ہے، پھر آپ نے کن راستوں پہ خرچ کیا، ایک ایک پائی جو آپ نے ارن کی ہے اس کا حساب ہوگا، پھر وہ ایک ایک پائی سپینڈ کہاں پہ کیا، یہ بھی کوشچن ہوگا آپ سے۔ پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی براہ راست کی نعمتیں جو ہیں ان کے بارے میں حساب دینا ہوگا کہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دیں جو ہم نے مانگی نہیں تھیں، اپنے باڈی میں جو جو چیزیں ہم نے اپنی پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے تو نہیں مانگی تھی نا، یہ وہ چیزیں جو اللہ نے خود دیں، اس کے بارے میں سوال کیا ہوگا کہ یہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا استعمال کہاں کیا؟ اللہ نے آپ کو عقل دی، دماغ دیا ہے، سب کو دیا ہے نا، دماغ کہاں پہ یوز کیا؟ کیا اس میں صرف آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک کیا سرائیاں، ان پہ دماغ اپنا استعمال کیا ہے، لوگوں کے بارے میں سوچنے، ہاں اس نے ایسے بولا ہے تو ایسے مطلب ہوگا، اس نے ایسے کہی تو کیا انہی چیزوں پہ یوز کیا تھا دماغ اپنا؟ یا آپ نے کچھ اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کیا، بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بنایا ہے انسان کے لیے، کہاں یوز کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی، اس زبان کا استعمال ہم کسی بھی فارم میں کر سکتے ہیں، گالی گلوچ میں بھی کر سکتے ہیں، اس کا ہم کسی کو لان تان کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، قرض کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اسی زبان سے آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، دوسروں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، نہیں پڑھا سکتے تو کوئی اچھی بات کر سکتے ہیں۔ تو زبان کا استعمال یہ بھی اللہ پوچھے گا کہاں پہ لگایا، آپ نے، آپ کے ہاتھ کہاں پہ یوز کیے ہیں، آپ نے مار کٹائی میں کیے ہیں، کسی کو مارنے کے لیے کیے ہیں، غلط کاموں میں استعمال کیے ہیں، یا ان ہاتھوں سے آپ نے قرآن کو اٹھایا ہے، لکھا، جو علم حاصل کرتے ہیں، آپ قلم اٹھاتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، اور آپ یہ جو آپ بیٹھے نوٹس بنا رہے ہیں، تو اب دیکھیں ہاتھوں کا استعمال، تو اب یہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ان سے، دیکھیں میں کتابیں لکھتا تھا، اللہ تعالیٰ میں ان سے نوٹس بناتا تھا، میرے نوٹس میں سارا قرآن ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ نے بیٹھ کے ناول لکھ رہے ہیں کسی کام کے نہیں، وہ آگے آپ کے لیے یوز لیس ہیں، تو اس کے بجائے آپ نے اگر قرآن لکھا، کوئی احادیث لکھنی ہے آپ نے، یہ ساری چیزیں آپ کے نامہ اعمال میں جائیں گی۔ قدم ہیں آپ کے پیر کہاں اٹھے تھے، کہاں آپ اپنے قدموں کے ساتھ چل کے گئے، گناہ کی جگہ پہ چل کے گئے ہیں، آپ ان قدموں کے ساتھ بازاروں میں پھرے ہیں یا مسجدوں میں گئے ہیں، تو یہ ساری نعمتیں اس طرح کی آپ سے، ہم سب سے جو ہے ان چیزوں کا سوال ہوگا۔ اور پھر ایک مجموعی طور پہ اب اوورال ایک ساری نعمتیں لے لیں، ایوری تھنگ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ کو آپ کو اس کے متعلق کیا بتانا پڑے گا کہ آیا اس لائف میں آپ نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، کہ جو جو نعمتیں مجھے ملی ہیں یہ غور والی چیز ہے، توجہ والی چیز ہے، تو میں چاہوں گی آپ لوگ سب غور سے سنیں، کیونکہ یہ ہماری پوری اوور آل نعمتوں کے اوپر بند کر دو بس، کہ اس نے اس امر کا اعتراف کیا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور ان پہ دل، زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا ہم نے، یا پھر میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے یہ ایک اتفاقاً ہے، بس ایک اتفاق سے مجھے یہ مل گئی چیز، یا پھر اس کا یہ خیال تھا کہ بہت سے خدا ان کے عطا کرنے والے ہیں۔ بہت سے خدا کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ کے انسان جو ہوتا ہے وہ دوسرے چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتا ہے، جیسے لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، اسی طرح دیکھیں اگر وہ انسان مسلمان ہے تو مسلمان جو ہیں وہ بھی تو اپنے ساتھ انہوں نے الگ سے شریک بنائے ہوتے ہیں، پیر فقیر ہوتے ہیں نا،
اب پیر فقیروں کے پاس لوگ کئی جاتے ہیں اپنی حاجت کے لیے، وہ جسٹ ایک ویسے نہیں جا رہے ہوتے، ان کی کوئی حاجتیں ہوتی ہیں، ان کو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں بابے کے پاس جاؤ، وہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو پورا ہو جاتا ہے، فلاں بابے کے پاس جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ تو وہاں جا کے اولاد مل جائے گی، وہاں جا کے یہ ہو جائے گا، پھر لوگ اندھا دھند اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ایک کو مل گئی تو دوسرا بھی بھاگا جائے گا، اس کا کام ہو گیا تو میرا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں یہ بات اس وقت آئی تھی کہ جو نعمت مجھے دی، اولاد اللہ نے مجھے دی ہے، کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ اب ہمارے پاس اولاد ہوتی ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ہم اپنی اتھارٹی جانتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ میرے بچے ہیں۔ ہمیں کبھی آتے کہ اللہ کی طرف سے بچے ملیں، اللہ کی طرف سے یہ ہماری ایک اللہ نے امانت ہے، جب چاہے گے اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیں گے۔ ہر چیز ہی امانت ہے، مال بھی اللہ نے دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں، ہم پہلے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم اپنی وہ جنرل چیزوں سے لیں کہ ہم اپنے بچوں کو، ہر بندے سے آپ پوچھیں تو اس کی خواہش ہوگی کہ میں نے اپنے بچوں کو ٹاپ کی یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے، اچھے اسکولوں میں بھیجنا ہے، اچھے کالجز میں بھیجنا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ نام ہوگا، دوسری ریزن کیا ہوتی ہے کہ کل کو جو یہ جب وہاں سے گریجویٹ ہو کے نکلیں گے تو ان کو اچھی جگہ جاب مل جائے گی، اچھی یونیورسٹی جائیں گے اچھی جگہ جاب مل جائے گی ان کو، جب اچھی جاب مل جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا، جب پیسہ آئے گا تو پھر آپ کہیں گے یہ پیسہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کہیں گے میری محنت کا پھل ہے، میں نے اتنی محنت کی، مجھے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ملا اور اس کے بعد مجھے اچھی جاب مل گئی، اب میں نے دن رات محنت کی۔ یا کوئی بندہ جو کاروبار شروع کرتا ہے، کہاں سے کرتا ہے؟ زیرو سے، بالکل زمین سے لے کے، شروع میں اس سے لاس بھی ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کا کاروبار چل نکلتا ہے، پھر جب وہ کبھی آپ کو اپنے قصے سناتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو اس طرح زیرو سے شروع کیا تھا، بڑی محنت کر کے میں نے اس کاروبار کو یہاں تک پہنچایا اور اتنا پیسہ اکٹھا کیا۔ بندہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، ہمت دی، وسائل دیے کہ میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا، پھر اللہ نے برکت ڈالی، میرا بزنس چل پڑا۔ آج جو کچھ آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں اللہ کی دین ہے۔ کم لوگ کہتے ہیں آپ کو ملیں گے یہ چیزیں۔ اسی طرح ہم علم حاصل کرتے ہیں تو علم کے اوپر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے دن رات پڑھائی کی ہے، میں نے محنت کی ہے بہت زیادہ یہ ڈگری لینے کے لیے۔ مطلب یہ تو آپ دیکھیں کہ علم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو ریٹارڈڈ کر دیتے ہیں، کئی بچے ہوتے ہیں نا کہ وہ ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، ان کی مینٹل جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی، چھوٹے بچوں کے جیسی ہوتی۔ اب یہ لوگ بھی جب ہیں تو آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی دین ہے، اللہ نے آپ کو دماغ اچھا دے دیا، اس کو نہیں دیا۔ آپ کا ٹیسٹ آپ کی ان چیزوں کے مطابق ہوگا، جتنی عقل ہمیں ملی ہے نا، ہمیں ان چیزوں کے مطابق ہی ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے۔ جس کو کم عقل ہے اس کا ٹیسٹ کم ہوگا، جس کو جتنی عقل ہے اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ جو نعمتیں جن کو ہم دنیا میں کرائٹیریا کہتے ہیں کہ یہ خوشحالی کا اور کامیابی کا کرائٹیریا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کتنے لکی ہیں، کتنا کچھ ہے ان کے پاس۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ اتنا ہی زیادہ لمبی لائن میں پھنسے رہیں گے وہاں پہ، کیونکہ ان کے پاس اب جتنی نعمتیں ہیں ان کو ایک ایک نعمت کا حساب جب تک دے نہیں دیں گے آگے موو آن نہیں کر سکیں گے۔ اور جلدی قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب میں کون جلدی فارغ ہو جائے گا؟ سب سے پہلے جو ہیں فقیر مسکین، جن کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کے پاس کیا ہے حساب کتاب کرنے کے لیے؟ وہ اپنا باڈی کا حساب کتاب ہی دیں گے جو ہے، یا تھوڑی بہت جو چیزیں تھیں، تو ان کا حساب کتاب کمپیریٹیولی ان لوگوں کے جن کے پاس گھر بھرے پڑے چیزوں سے۔ تو جب ایک ایک چیز پہ اللہ نے پوچھنے لگ جانا ہے تو سوچیں انسان فارغ کب ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا سوال اللہ تعالیٰ نے انسان سے کرنا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پروفٹ گزرے ہیں سب سے رچ کنگ جو تھا وہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دولت دی تھی کہ آج تک کسی بادشاہ کے پاس، کسی بندے کے پاس اتنی نہیں۔ اور وہ کیا اللہ سے دعا کرتے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو پتہ ہے ان کی دعا کیا تھی؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی
برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ دعا مانگا کرتے تھے. جو اپنے گروپ میں یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کر دی کیونکہ میں نے کہا کہ پھر آپ کو تھوڑا سا یہ ہوگا اس میں کہ یہ لکھنے میں ٹائم لگ جانا ہے. تو میں نے کہا آپ کو آلریڈی پتہ چل جائے کہ وہ دیکھیں ان کو اتنا اللہ نے مال دیا ہے پھر بھی وہ اللہ کا ہی شکر ادا کرتے تھے کہ جو بھی مجھے ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. دعا بہت خوبصورت دعا ہے, اس کو یاد کر لیں. اس کو آپ اپنے پڑھ سکتے ہیں, آپ نے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں, نماز کے اندر بیسٹ ہے. نماز کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں سجدے میں پڑھتے ہیں پھر آپ اپنے تشہد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب تھوڑا سا ریکیپ آپ دیکھ لیں, یہاں پہ ہمارا یہ تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن جیسے کہ انسان اپنا سوچے, جائزہ لے کے ہم جس چیز کو بھی جمع کرنے کی خواہش کرتے ہیں آخر اس چیز کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے؟ قبر. آخر اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے کہ اس چیز نے اس دنیا میں ہی ختم ہو جانا ہے. کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہے گی. انسان نے بھی ختم ہو جانا ہے, ہم لوگوں نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے. اور جس چیز کو بھی ہم جوڑتے ساری کچھ آخر یہیں چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے. دنیا میں انسان ایسے زندگی گزارے جیسے کوئی مسافر کسی جگہ جاتا ہے. اب آپ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے, آپ ویکیشن پہ جاتے ہیں, آپ اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے جاتے ہیں, آپ فرض کریں ویکیشن پہ 1 ویک کے لیے گئے ہیں. اب جب وہ ویک آپ وہاں پہ گزاریں گے, اب آپ وہاں بیٹھ کے پراپرٹی خریدنے شروع کر دیں گے. میں 1 ویک کے لیے آئی ہوں تو میں ایک گھر ہی کیوں نہ خرید لوں, میں یہ گھر خرید لیتی ہوں, میں یہاں پہ صوفہ خرید لیتی ہوں, میں یہ لے لیتی ہوں, برتن لے لوں تھوڑے سے, 1 ہفتہ ٹائم گزارنا ہے. آپ خریدیں گے؟ کیوں نہیں خریدیں گے؟ پیسہ ہے خریدیں, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ میرا ٹائم ہی کتنا ہے. 1 ہفتے کے لیے میں اب یہ 1 ہفتے کے لیے بیڈ خریدوں, 1 ہفتے کے لیے برتن خریدوں. تو جب ہم بار بار اس چیز کا کرتے ہیں کہ آخرت کا دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا, اس کی کیا تیاری ہے؟ اس دنیا میں تو ہم نے اتنا ٹائم رہنا ہے جتنا ٹائم الاٹ ہو چکا ہے ہمیں, اور اس کے لیے ہماری تیاریاں دیکھیں کبھی کتنی زیادہ ہیں. مال جمع کر کے ہم جاتے ہیں, ہم کتنی چیزیں ہم نے ایکسٹرا لے کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اگر انسان اپنے اندر سوچے کہ یہاں پہ میں ایک مسافر کی طرح ہوں, یہ جو میری یہ لائف ہے یہ ٹیمپریری لائف ہے, دس از ناٹ پرماننٹ, پھر ہم کیوں اس پہ اتنا کھپیں؟ بہت سے لوگ ہیں وہ ایک گھر لیتے ہیں, پھر انہیں ہوتا ہے ہم نے پراپرٹی بنانی ہے, پھر ایک گھر اور خرید لینا ہے, پھر پاکستان میں بھی آپ کی پراپرٹی ہونی چاہیے. فور واٹ؟ کس کے لیے چھوڑ کے جانی ہے؟ اولاد کے لیے. آپ اپنا سارا کچھ آپ نے پیچھے چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس میں 1-2 اور احادیث 1-2 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی, وہ بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ تھیں. ایک اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں آدم کے پاس, آدم ذات کے پاس اگر 2 وادیاں سونے کی ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. آپ کو ایک چیز مل جائے گی تو آپ کہیں گے کہ دوسری بھی مل جائے. ایک فیکٹری آپ بنائیں گے تو اب آپ کو ایک اور فیکٹری لگا لوں, ایک لگی ہے دوسری لگا لوں. ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا. مٹی کون سی؟ قبر کی مٹی کی بات ہو رہی کہ اس کے علاوہ کسی چیز سے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. دوسری حدیث ایک اور ہے, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا ختم کر دیا, پہنا بوسیدہ کر دیا, آگے یا پھر اس کو صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا. یہ آپ کا مال ہے. جتنے کپڑے آپ کے پاس ہیں جو آپ نے پہن لیے, اس کو یوز کر لیا, وہ کپڑے آپ کے بوسیدہ ہو گئے, وہ آپ کا مال ہے. جو پیسہ آپ نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا وہ آپ کا مال ہے. اسی طرح جو کھا پی لیا آپ نے وہ آپ کا مال ہے. جو اس کے علاوہ جو کچھ ہے, یعنی کہ جو سیونگز میں آپ کے پڑا ہوا ہے مال جو جمع کیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والے, وہ آپ کا مال نہیں ہے, وہ لوگوں کا مال ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ میرا مال, میرا بینک بیلنس میرا ہے. آج ہماری ڈیتھ ہو جائے تو سارا بینک بیلنس کیا ہوگا؟ وہ آپ کی وراثت بن جائے گا. وہ اب آپ کے گھر والوں میں ڈیوائیڈ ہوگا, وہ آپ کا تو نہیں رہا. آپ نے اپنے ہاتھ سے جو صدقہ کر دیا یہی وہ چیز جو آگے جائے گی. جو مال آپ پیچھے چھوڑ گئے اس میں آپ کے بچے پتہ نہیں کتنا آپ کے نام پہ صدقہ کریں گے.
کوئی بھولے بٹ کے کسی کو یاد آ جائے ماں باپ کے نام پہ کر دے تو ہو جائے گا، ادروائز آپ جتنا کر گئے اپنے لیے وہی ہے جو کام آپ کا، جو چیز آگے آنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔